پر حوزہ یا اہل سنت اور جو تشیع ہے ان کے درمیان ہمیں کچھ فاصلہ نظر آتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں تدوین حدیث یہ تقریباً پیغمبر کی رحلت کے بعد 100 سال تک حدیث پہ پابندی رہی، اور حسبنا کتاب اللہ کے اسی نعرے کے ساتھ وہ نعرہ عملی ہوا۔ لیکن ہمارے پاس شیعوں کے پاس چونکہ پیغمبر کی رحلت کے بعد سے مولانا امیر المومنین نے تفسیر لکھنا شروع کیا، اور وہاں پر حدیث کا جو سلسلہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یہ سلسلہ قرآن کی پوری تفسیر حضور نے یا ائمہ معصومین نے مکمل قرآن کی تفسیر بیان کیا ہے، یا بعد میں امت کے لیے بھی چھوڑا ہے کہ یہ بھی اس میں تشریح تفسیر کریں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فہم قرآن، ایک ہے تفسیر قرآن۔ ہمارے ہاں کشفیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نظریات کی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی سچ ٹی وی پہ ہمارا ایک پروگرام چلا تو میں نے ایک منظومہ نوری کشف کیا۔ منظومہ نوری ایک جدید نظریہ ہے، لیکن ہم خود کہتے ہیں کہ آپ اس کا مطالعہ کریں لیکن اگر میں یورپ میں ہوتا تو آج سینکڑوں چینلوں پر میرے یہ نظریہ پہ گفتگو ہوتی۔ پورا قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی؟ قرآن کی ہو سکتی ہے جی، اگر اس طریقے سے ہو جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور اس میں جتنے بھی اختلافات ہیں نا یہ سب ختم ہو جائے۔ اچھا، بالکل کوئی اختلاف پھر باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو بڑا ہمارے ہاں جو بہت زیادہ اختلافی مسئلہ آیت تطہیر ہے۔ آیت تطہیر پہ ہم نے کہا مکمل سورے میں نظم ہے، مکمل سورے میں نظم ہے۔ آیت تطہیر سے پہلے والی آیتیں بعد والی آیتیں سمجھیں گے تو آیت تطہیر سمجھ میں آ جائے۔ نہیں تو وہاں تو نظم تو شیعہ تصور ہے، اس کو تو تھوڑا خراب دیکھو ہم نے شیعہ سنی تصور کو نہیں دیکھنا، ایک تو آیت کو دیکھنا ہے، ایک روایتوں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو بات فرما رہا ہے کہ رہبریت کا اعلان ہے، اور اس میں تو یہ بات کہ یہاں پر اہل البیت سے مراد یا ازواج سے ہٹ کے کچھ لوگ ہیں، اس کو تو ثابت کرنے کے لیے آپ روایت کی طرف جائیں گے نا، قرآن کا اپنا متن تو اس کے ساتھ نہیں دے رہے، دیکھو ایسا نہیں ہے؟ روایت سے بھی ہم ثابت کریں گے، خود متن سے بھی۔ اچھا دیکھو نا قرآن نے اسی آیت تطہیر سے پہلے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کیونکہ بعد ہم نے نظم قرآن کی اور اس پہ پھر بہت اچھی مثال آئی جی آیت تطہیر۔ اس میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں سیاق و سباق کو دیکھو تو وہاں پر صاف لگ رہا ہے کہ ازواج کا اختلافات فلانا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یہ روایت سے طے ہو جاتا ہے حدیثوں سے، پیغمبر جو شیعہ سنی دونوں حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ اہل سنت کا یہ کہ نہیں ازواج بھی اہل بیت میں، شیعہ کا بھی نہیں ہے، وہی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اب آپ نے بالکل اس طرح اس کو اس انداز سے بیان کر دیا کہ سیاق و سباق سے یا نظم سے بھی آپ کو ہمارے کے اہل البیت جو یہاں پر ازواج سے بالکل الگ کچھ خاص کا وہ ہے۔ بہت اچھا، آپ کو تو بہت عرصہ ہو گیا ایران میں مقیم ہیں، تو وہاں پر لوگوں میں قرآن فہمی عام لوگوں میں درس و تدریس قرآن کے دروس وغیرہ کا کوئی مزاج، کوئی شوق، کوئی کلچر ہے یا نہیں ہے مسجدوں میں؟ خصوصاً ماہ رمضان، یہ بہار قرآن ہے، ماہ رمضان میں تو فہم قرآن کا ابتدائی قرآن سے لے کر آخر تک ایک دورہ ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر ٹی وی چینل پر آپ کے جو مختلف سوشل جو ہے چینل وغیرہ سب پہ قرآن کو زندہ کرو۔ قرآن زندہ ہو جائے تو قرآن ہمیں زندگی دے گا۔ ہم آج مردہ ہے اور زندہ لاشیں۔ ایک سوال کروں گا، میں نے بہت ٹائم لیا آپ کا، بہت شکر گزار ہوں، آپ مہمان ہیں اور آپ انتہائی تحمل اور اس کے بعد مجھے اتنا ٹائم دیا، میں اسی کی آپ کا بہت وہ ہوں۔ آخری میں ایک سوال کروں گا، جیسے ہم ہندوستان پاکستان میں دیکھتے بہت سے ایسے لوگ نکلے اور جنہوں نے روایتی اپنے مکتب سے بغاوت کی اور قرآن فہمی کی ایک نئی راستہ، ایک نئی روایت ڈالی۔ تو ایران میں بھی ہم ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، آیت اللہ برقعی صاحب کا نام آتا ہے، علمدران صاحب کا نام آتا ہے، ابھی آج کل جو تہران میں آیت اللہ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ طباطبائی جو آیت اللہ طباطبائی کے نواسے ہیں، تو اس طرح وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں ان کے کاموں سے، تو ان کا مین اسٹریم تشیع سے کیا آپ کو لگتا ہے تفسیر میں کوئی انحراف وغیرہ اس قسم کی کوئی باتیں ہوتی ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر، عالم دین، پی ایچ ڈی ڈاکٹر آیت اللہ محترم جناب محمد یعقوب بشوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علمی حلقوں میں بہت معروف ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور زیادہ کام آپ کا اردو میں بھی ہے، لیکن فارسی، عربی وغیرہ میں آپ کی علمی خدمات اور جو آپ کی تصنیف، تالیفات، تحقیقی جو کیا کہنا چاہیے آرٹیکلز وغیرہ جو آپ نے لکھے ہیں، آپ کی جو کتابیں مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، تو ہمارے ہاں چونکہ پاکستان کے اندر ایک تو علمی ماحول کا تھوڑا سا فقدان ہے، میرا خیال سے زیادہ کہنا بھی چاہیے لیکن یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آغا صاحب زیادہ تر قم میں ہوتے ہیں، وہیں پر درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے میرے کچھ دوستوں کو شاید تھوڑا سا زیادہ معلوم نہ ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب کا یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں مختلف موضوعات پر گفتگو موجود ہے، فیس بک پہ ڈاکٹر صاحب کی آئی ڈی پہ آپ دیکھیں، تو میں اس لیے بہت خوش ہوں، بہت زیادہ میری خوش قسمتی ہے، اور میں بہت اس وجہ سے زیادہ خوش ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے غریب خانے پر تشریف لائے، اور دوسرا جو ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رشتہ ہے وہ علاقے کا بھی ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے سے ہے، تو اور اس میں ایک اپنی اس خوشی میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے، علمی، فکری، باقی جو رشتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان اور لسان کا اور علاقے کا بھی ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
آپ نے آپ سے اور ناظرین سے ملنے کا موقع فراہم کیا. بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب کا چونکہ پی ایچ ڈی آپ کا قرآنیات پہ ہے ماشاءاللہ سے، تو میں اس حوالے سے تھوڑی سی زیادہ گفتگو کروں گا، لیکن میں جتنے اسکالر سے مختلف الخیال لوگوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، فکری طور پر، عقیدے کے طور پر، یہاں تک کہ ملحدین کے میں نے انٹرویوز کیے کچھ، کہ بھئی ان کا ورلڈ ویو پتہ لگے، ان کے دلائل کہ بھئی کیوں ایک بندہ الحاد پہ جا رہا ہے فلانا. اسی طرح اہل تشیع کے اسکالر سے، سنیوں کے لوگوں سے، اور بہت سے آزاد خیال لوگوں سے. تو یہ میں نے وہ تشکیل دیا ہوا تھا، اور پھر میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بعد میں 1 یا 2 جلدوں میں کوئی کتاب بھی شائع کروں گا کہ ان مختلف الخیال اسکالر سے میں نے کچھ سوالات کیے، تو اس میں سے کچھ سوالات میں نے مشترک رکھے تھے کہ ہر فکر فلسفہ عقیدہ والے سے، یعنی خاص طور جو اسلام کے دائرے میں جتنے مذاہب یا مسالک ہیں ان کے اسکالر سے جب میں بات کرتا ہوں تو 2 یا 3 سوالات عقائد، بنیادی اصولوں سے متعلق، تو میں اس پہ تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اور اس کے بعد کچھ قرآنیات پہ، درس قرآن وغیرہ، ہمارے معاشرے میں اس کی کمی. پھر میں آپ سے چاہوں گا، اب اتنے عرصے سے ایران میں مقیم ہے اور نجف اور عراق وغیرہ سے بھی آپ کا تعلق ہے، وہاں بھی آپ رہے ہیں کافی، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس معاشرے کے اندر ان حوالوں سے کیا سرگرمیاں ہیں، اور تھوڑا سا میں اگر آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہیں آخر میں، جو ایران وغیرہ میں ایک یہ عرب دنیا میں قرآنیون وغیرہ بھی اٹھے، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کافی قرآنیون کے لوگ ہیں، تو اس حوالے سے بھی کہ وہاں اس طرح کے لوگوں کی کیا صورتحال ہے، ان چیزوں پہ میں آپ سے تو میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے اگر اپنے 1-2 کتابوں کا تھوڑا سا ہمیں تعارف دے دے تو ذرا بہتر ہوگا. جی، ہماری کتابوں میں سے ایک کتاب جس نے زیادہ شہرت حاصل کی وہ ہے شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا در قرآن از منظر تفاسیر اہل سنت. یہ ایران میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کے طور پر سامنے آئی یہ کتاب فارسی میں، اور اس کے بعد ایران کے اخبارات خصوصاً روزنامہ جمہوری اسلامی ہمارے جنگ کی طرح، وہاں پر 2 آرٹیکل مستقل انہوں نے اس کتاب پہ. اس کے علاوہ وہاں کے ایک معروف ٹی وی چینل نے بھی پورا دن مجھ سے اسی کتاب کے بارے میں انٹرویو لیا، اور الحمدللہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور یہ چھپ چکی ہے. صحیح. تو ایک تو یہ ہے کہ ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے اتصال ہونے کا یہ ذریعہ بنا. اور اس کے علاوہ البتہ ابھی ایک ہماری تفسیر ہے، تفسیر تطبیقی سورہ کوثر، اس کے بھی 2-3 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. اور اسی طرح ایک ہماری کتاب ابھی جو بہت معروف ہو رہی ہے وہ ہے غدیر کا قرآنی تصور اہل سنت تفاسیر کی روشنی میں. تو یہاں پر قرآن کی کچھ 25 آیتوں کا میں نے بہرحال حوالہ دیا ہے، اور اس غدیر کے اس قرآنی انتظام کو انتہائی خوبصورتی سے اہل سنت ہمارے برادران کے تفسیری اور روایی منابع سے ہم نے اس کو ثابت کیا ہے. تو ابھی یہ کتاب دنیا کے 12 زبانوں میں اب تک اس کا ترجمہ ہوا ہے. اچھا. جی 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 جی. اور لکھی آپ نے فارسی میں؟ میں نے فارسی میں یہ تقریباً 5 سال پہلے. صحیح. تو اصفہان میں ایک وہاں پر انہوں نے مولا امیر المومنین پر لکھنے والی تمام کتابوں کے ایک نمائش کے طور پر وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کا بھی انعقاد کیا. تو 1100 آثار پہنچے تھے، ان میں سے 25 کا انتخاب کیا، ایک یہی کتاب تھی. اس کے بعد ایران کے معروف ترین پبلیشر ہے بوستان کتاب، انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا، اور اس کے بعد ایران کے وزارت ارشاد نے بھی اس کی تجلیل کی. اچھا. جی جی. اس کے بعد ابھی یہ کتاب سواحلی زبان میں افریقہ میں 1 ہفتے کے اندر چھپ کے آ رہی ہے، اور اردو میں بھی، اور اسی طرح عربی، انگریزی، ابھی روسی زبان، جی روسی زبان میں ابھی ماسکو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ بہرحال مولا کی عنایتیں ہیں. بہت خوشی ہے. جی جی. بہت اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی فکر میں برکتیں عطا فرمائے. اور من المہدی اللہ ہم سب کو طالب علم بالکل علم کی شوقین رکھے. بالکل یہی شرف ہے. ہاں بالکل یہی شرف. بالکل. اور جتنا آپ کام کیا ہے ابھی تک ماشاءاللہ سے وہ ہمارے قابل رشک ہے،
اور آگے بھی ہم انشاءاللہ آپ سے یہی امید رکھیں گے، خدا سے دعا رکھیں گے کہ آپ اپنے علم اور فکر کا اس عمل کو، اس سفر کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھے اور لوگ آپ کے علم سے، آپ کے افکار سے مستفید ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز تو عقائد یا اصول وغیرہ کی ہم جب بات کرتے دین کے یعنی اسلام کے پرسپیکٹیو میں رہتے ہوئے، تو اگر آپ نے کسی شخص کو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ میں ایک مسلمان کو، ابھی میں شیعہ سنی پہ اس کے بعد جاؤں گا، صحیح ہے، اس کے لیے دین کا سورس کیا ہے کہ وہ اپنا دین کہاں سے لے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ جی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو خدا نے چنا ہے، اور اسلام کا جو منبع اول ہے وہ قرآن ہے، قرآن مجید ہے، اس کے بعد سنت پیغمبر، اور اس کے بعد ائمہ خدا کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ ہمارے پاس 18 ٹی ہے۔ جی، اس کو دوسرے لفظوں میں قرآن و حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی، ہم جو لیں گے انہی سے لیں گے۔ ٹھیک، جی صحیح۔ لیکن ایک تو بہرحال خود سنت میں جائیں گے تو پھر اس کے بعد قول معصوم ہے، فعل معصوم ہے، تو تقریر معصوم جی تقریر معصوم ہے، تو اصل سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن مجید اور آل رسول، ٹھیک، جو حدیث ثقلین کی صورت میں بھی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اعتراتی، اور اس کے بعد فرمایا لن یفترقا، ہرگز یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ رسول سے ملیں گے۔ بالکل۔ تو یہاں پر ایک انتہائی اہم حدیث ہے کہ جس کو شیعہ سنی متفقاً اس کو متواتر بھی جانتے ہیں، اور یہ حدیث انتہائی اہم حدیث ہے جو ہمیں ادھر ادھر جانے نہ دے، ایک صراط مستقیم پر امت کو رکھے۔ صحیح جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ قرآن کا تو چلو ہمیں پتہ دفتر میں محفوظ کتاب ہے، جی اتنے اس کی صورتیں ہیں اور فلانا، جی، ٹھیک ہے، باقی اس کی تفسیر میں تو اختلافات مسائل ہوں گے، لیکن حدیث کی جب ہم بات کریں گے تو وہ کہاں ہے؟ مطلب کہ کوئی متعین کچھ مقرر کتابیں ہیں جن پہ ہم کہیں گے بس اس میں جو کچھ ہے یہی یہ دین ہے، یا اس کے اندر کوئی تفریق تقسیم ہوگی؟ دیکھو، یہاں پر حدیث کی ہم دنیا میں جائیں گے تو یہاں پر حوزہ اہل سنت اور جو تشیع ہے ان کے درمیان ہمیں کچھ فاصلہ نظر آتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں تدوین حدیث، یہ تقریباً پیغمبر کی رحلت کے بعد 100 سال تک حدیث پہ پابندی رہی، اور حسبنا کتاب اللہ کے اسی نعرے کے ساتھ وہ نعرہ عملی ہوا۔ لیکن ہمارے پاس شیعوں کے پاس چونکہ پیغمبر کے رحلت کے بعد سے مولانا امیر المومنین نے تفسیر لکھنا شروع کیا، اور وہاں پر حدیث کا جو سلسلہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یہ سلسلہ چلا۔ اسی وجہ سے یہ سلسلہ کبھی متوقف نہیں ہوا، یعنی پیغمبر کے سینے سے مولا امیر المومنین کا سینہ، پھر امام حسن کا سینہ، امام حسین کا سینہ، امام زین العابدین کا سینہ، یہ سینہ بسینہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو شیعوں کے لیے حدیث میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن خود حدیث میں جس طرح قرآن میں محکمات اور متشابہات ہے، اسی طرح احادیث میں بھی محکمات اور متشابہات ہے۔ اس وجہ سے ایک ہے قراءت حدیث، ایک ہے فقہ حدیث۔ ہمارے عموماً ہمارے مولانا صاحبان یا علماء یا عام لوگ وہ قراءت حدیث تو کرتے ہیں لیکن فقہ حدیث سے دور ہے۔ فقہ حدیث باقاعدہ طور پر اس کو سلیبس میں رکھ کر پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ظاہراً یہ قرآن کے مخالف ہے، ظاہراً، لیکن جب عمق میں جائیں گے تو اصلاً اسی کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر اسی طرح بعض خود یہ حدیث کیا ہے، یہ صحیح ہے، مثال کے طور پر جعلیات بھی بہت زیادہ لوگوں نے حدیثیں جعل کی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے یا جعلی ہے؟ تو وہاں پر بھی امام صادق علیہ السلام نے ایک معیار دیا۔ وہ معیار یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی حدیث پہنچے تو تم اس حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، اگر وہ قرآن کے موافق ہے
تو قبول کرو. اگر قرآن کی مخالفت میں کوئی حدیث قرآن کی مخالفت میں نہیں ہو سکتی، اگر ایسی حدیث ملے تو اس کو دیوار پہ مارو، یعنی ہماری حدیث نہیں ہے، وہ لوگوں نے وہ حدیث بنائی ہے. تو یہاں پر ایک معیار دیا، پھر بھی قرآن ایک آپ کے تمام احادیث کو بھی پرکھنے کا ایک معیار قرآن ہے. چونکہ قرآن کلام الہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ ابھی آپ نے جو فرمایا کوئی جہل کا تصور نہیں ہے، کوئی تحریف کا تصور نہیں ہے، کیونکہ خدا نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ لی ہے اور یہ قیامت تک یہ محفوظ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں حدیث کو بھی قرآن کی طرف پلٹانے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف قرآن سے لیا جائے گا یا حدیث سے بھی؟ فروعات تو چلو ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ دونوں سے. اچھا جی. اور خبر واحد سے بھی عقیدہ بنائے گا؟ دیکھو خبر واحد سے دیکھو وہی معیار قرآن ہے. یہاں پر آپ کو خبر متواتر اور خبر واحد نہیں کہا، آپ کو معیار قرآن دیا. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو کون پہنچائے؟ ٹھیک ہے، خود پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس قرآن کو بیان کرنا میرے حبیب کا کام ہے. دیکھو یہ قرآن قلب پیغمبر پر پیغمبر معلم قرآن ہے. تو قرآن کی تشریح کون کرے؟ قرآن میں تمام چیزیں ہیں، لیکن وارثوں کے لیے قرآن کے مراتب ہے. ایک مرتبہ ایک عام بندہ جو سمجھتا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے درجے بہتر سمجھیں گے. جس قدر آپ کی علمیت بڑھتی جائے گی، فہم قرآن میں بھی اضافہ ہوتا جائے. چونکہ یہ ہر طبقہ فکر کے لیے، چونکہ ہدایت الہی ہے تو کوئی بھی ہدایت قرآن سے محروم نہیں رہے گا. عقیدہ، چونکہ عقیدہ بہت سارے عقائد ہمیں پیغمبر نے بتایا، ائمہ نے بتایا، چونکہ قرآن میں تو تمام چیزیں نہیں ہے. تو ان کے لیے اگر حدیث سے ہم جدا ہو جائیں گے تو قرآن میں تو متشابہات ہے، قرآن میں محکمات ہے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ یا تو یہ ہے کہ ہم قرآن میں اس قدر کام کریں، پھر بھی حدیث کی ضرورت ہے. وہ تو ہے، بالکل نا، حدیث سے ہم انکار نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ قرآن کہنے کی وجہ سے حدیث، چونکہ پیغمبر کے لیے فرمایا کہ آپ اس کو بیان کریں گے لوگوں کے لیے جو قرآن میں نازل ہوا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ الیہم. کون بیان کرے؟ پیغمبر. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ الیہم. آپ بیان کریں. جی، جو ان کے لیے خدا نے نازل کیا ہے. یعنی یہاں پر پیغمبر کو اللہ نے مبین قرآن کے طور پر بیان کیا، مفسر قرآن کے طور پر بیان کیا. یہ قرآن آپ کے سینے میں ہے، لیکن شرح کون کرے؟ آپ کریں گے. قرآن نے کہا جنت ہے، جہنم ہے، پھر اس کی تشریح کون کرے؟ پیغمبر. کیونکہ پیغمبر. ہاں، تو اس وجہ لیکن ہمارے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو عقیدہ ہوتا ہے نا وہ ظنیات سے نہیں لیا جا سکتا، اس کے لیے یقینی اس سے لینا ہوتا ہے، دلیل سے، قطعی دلیل سے. تو اس وجہ سے میرے ذہن میں سوال تھا، جیسے ہمارے بہت سے لوگ فرق کرتے ہیں کہ ہم عقیدہ جو ہے وہ یا تو قرآن سے لیں گے یا حدیث متواترہ سے لیں گے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں عقیدہ صرف قرآن سے. یعنی خود شیعوں میں بھی ایسے لوگ بہت سے، سنیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان دونوں سے تھوڑا سا آزاد خیال ہو گئے. ان کے اندر بھی ہم نے دیکھا وہ یہ کہتے نہیں، جو عقیدے کی چیزیں یا اصول دین جو چیز ہے، اصول دین ہے یا عقائد ہے، وہ ہم قرآن سے لیں گے، باقی اس کی شرح، اس کی وضاحت اور فروعات جو ہے وہ ہم حدیث. تو میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا. صحیح. دیکھو اصول دین تو سب قرآن میں ہے، صحیح، لیکن اس کے جزئیات قرآن میں نہیں ہے. صحیح. بہت سارے اصول دین کے جزئیات کو ہم کہاں سے لیں گے؟ ہم احادیث سے لیں گے. صحیح، ٹھیک ٹھیک، یہی میں سمجھنا چاہتا ہوں. جی. بہت شکریہ قبلہ، بہت بہت شکریہ. اب چونکہ آپ کا ماشاءاللہ سے موضوع قرآنیات ہے اور اس پہ آپ کا پی ایچ ڈی کا وہ 2 مقالے آپ نے لکھے غالباً. بہت سارے مقالے. نہیں، جو آپ کا پی ایچ ڈی کا اپنا جو ایک، ہاں پی ایچ ڈی کے جو جس میں نے چونکہ پی ایچ ڈی کو دو شعبوں میں کیا. ہاں وہی. ایک شعبہ ہے تفسیر تطبیقی، اس پہ ہماری اولین بار ایک کتاب سامنے آئی، تفسیر تطبیقی سورہ کوثر.
یہ فارسی اور اردو دونوں میں یہ تفسیر چھپی ہے۔ اس میں ہماری ایک الگ روش ہے تطبیقی طور پر۔ ابھی یہ سورہ کوثر میں جو روش ہے اصلاً ایک منفرد ہے جی، اس روش پہ اس سے پہلے کوئی کتاب شیعہ سنیوں میں نہیں ہے جی صحیح۔ اس کے علاوہ پھر ہم آگے بڑھے مقالے کے لیے، تو یہ تفسیر تطبیقی ہمارے دروس کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے بڑھے ہم مقالہ لکھنے کے لیے، تو وہاں پر ہم نے تغیرات اجتماعی از منظر قرآن، یعنی سماجی تبدیلی قرآن کی نظر سے، تو اس پہ چونکہ ہم نے یک دفعہ تطبیقی بحث سے اجتماعی علوم میں ہم گئے، تو الحمدللہ اس نے بھی ہمارے لیے بہت راستے کھول دیا۔ صحیح جی ٹھیک۔ تو میں اب اس کے حوالے سے کچھ سوالات کروں گا، آپ کا اپنا تخصص بھی ہے اس سے متعلقہ۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک تو یہ بتائے کہ قرآن کی تفسیر کے ہم جب علوم القرآن اور ان میں پڑھتے ہیں تو قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، پھر سنت سے، ٹھیک ہے، شیعوں کے ہاں یہ کہ تمام معصومین کے اقوال اور افعال سے، اہل سنت کے ہاں کہ قول رسول سے اور آثار صحابہ وہ ایڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ تابعین یا اس طرح۔ تو کیا قرآن کی پوری تفسیر حضور نے یا ائمہ معصومین نے مکمل قرآن کی تفسیر بیان کیا ہے، یا بعد میں امت کے لیے بھی چھوڑا ہے کہ یہ بھی اس میں تشریح تفسیر کرے؟ دیکھو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے فہم قرآن، ایک ہے تفسیر قرآن۔ فہم قرآن یہ امت کا حق ہے، اگر ہم یہ نہ کرے تو ہم شاید پیغمبر کے حضور شرمندہ ہو جائے، چونکہ قرآن، اور ہر امتی پہ آپ کہہ رہے ہیں جو بھی امتی ہے فہم قرآن، ہر انسان ہدی للناس ہے، ہدی للناس کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے میرے حبیب آپ پر، کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ مبارک ہے، بابرکت ہے۔ کیوں قرآن نازل ہوا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ قرآن کی آیتوں میں غور کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ آیت بھی دیکھو مذمت کر رہا ہے خدا جو قرآن میں غور نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اصلاً اس قرآنی علوم تک جا ہی نہیں سکیں گے جب تک تدبر کی چابی سے قرآن کو نہ کھولے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تدبر نہیں کرو گے، قرآن میں غور نہیں کرو گے، قرآن کو سمجھنے کی اگر کوشش نہ کرے تو دل کے تالے نہیں کھلیں گے اور تالے لگ جائیں گے۔ اقفالها، یہ قفل کی جمع ہے، اقفال کئی تالے۔ اب ان تالوں کو کھولنے کا واحد ذریعہ تدبر قرآن ہے۔ اگر تدبر نہ کرے تو ہم رہ جائیں گے۔ قرآن کے نزول کا مقصد تدبر ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں اسی سے ڈراتے ہیں بھئی تفسیر بالرأی نہ ہو جائے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء بھئی تفسیر بالرأی نہ ہو جائے، بہت ساروں کو یہ پتہ نہیں تفسیر کیا ہے، تدبر کیا ہے۔ یہ آپ تھوڑا جو بتایا تھا تفسیر اور فہم میں فرق، یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ جی یہ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ آپ مراد خدا کو جانیں۔ اب مراد خدا اس آیت میں کیا ہے، ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ خود تفسیر قرآن، ابھی ہم جو کہتے تفسیر قرآن، دراصل اہل بیت کے علاوہ کوئی تفسیر قرآن کر ہی نہیں سکتا۔ ہم جو کرتے ہیں وہ ایک قسم کے تدبر اور فہم قرآن ہے، لیکن نام تفسیر کا دیا ہے۔ یعنی تفسیر میں یہ ہے کہ اس آیت میں مراد خدا کیا ہے اس تک جانا، اس تک وہی جائے گا جو عالم قرآن ہوگا۔ وہ کون ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ کچھ لوگ علم لے کر آئے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن روشن ہے، یعنی وہ قرآن کو ہماری طرح کھول کے نہیں پڑھتے، ان کے سینوں میں قرآن والراسخون فی العلم، وہ علوم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
تو قرآن کی تو تفسیر یہ علماء ہے یا وہی ائمہ مراد ہے؟ ائمہ معصومین علیہ یہ جو السلام. فی صدور ثم الذین اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے کچھ مصطفیٰ بندے وہ قرآن کے وارث ہے، یعنی ہر کسی کے لیے نہیں. تو یہاں پر تفسیر قرآن چونکہ حقیقت قرآن تک جانا ہے، یہ وہی جائے جن کے پاس علم لدنی ہو، جو علوم لے کر آ جائے. فی صدور الذین اوتوا العلم، خدا کہہ رہا ہے جن کے سینوں میں پہلے سے قرآن موجود ہے، روشن ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. ان کے لیے اگر آپ پوچھے تو کوئی مشکل پڑے نہیں، واضح ہے. تو یہ حقیقی جو مفسر قرآن ہے وہ 14 معصومین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. لیکن اس کے بعد والے ہم مجازن کہتے ہیں مفسر قرآن، صحیح، ہم مجازن کہتے ہیں تفسیر قرآن. حقیقت میں یہ سب تدبر قرآن ہے. تو آپ یعنی یوں بنا کہ قرآن مجید ہے، اس کے جو مفسر ہے وہ معصومین ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر کی. اب آپ قرآن کے عالم ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور یہاں پر تفسیریں لکھنے والے طباطبائی صاحب ہیں، شیرازی صاحب ہیں، اصلاحی صاحب ہیں، غامدی، جتنے بھی مطلب چلو ہم سب کے نام لیتے ہیں مسلک سے اٹھ کے جو بھی کہہ رہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ یہ فرما رہے کہ قرآن کو لکھنے میں مسلک کی دخالت نہیں ہے. ہاں بالکل، یعنی تفسیر. تو اب آپ یہ فرما رہے کہ وہ جو یہ مفسرین ہیں ان کو ہم مجازی معنوں میں مفسر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کو سمجھیں گے ان اہل بیت کے یا ان معصومین کے دیے ہوئے تفسیر کی روشنی میں. قرآن میں جو آیتیں ہیں، بعض آیتیں مثلا احکام سے مربوط ہے تو وہاں پر معصوم تک جانے کی ضرورت ہے، اور بعض آیتوں میں دیکھو قرآن کی تفسیر کے لیے ایک عقل بھی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر عقل کے ذریعے ہے، چونکہ ہمارے ادلہ اربعہ میں عقل ہے، اور قرآن بے عقلوں کی مذمت کرتا ہے بہت زیادہ. ہاں بہت زیادہ. اولئک کالانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا اسی کے اندر اور باقی جگہوں پر. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بالکل، بہت زیادہ جو عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے. خدا کہہ رہا ہے زمین پر چلنے والی مخلوقات میں سب سے زیادہ بدتر مخلوق شر الدواب. دیکھو کتنی سخت تعبیر ہے. شر الدواب کہا کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے یہ لوگ. لیکن جب معصومین نے ہمیں تفسیر دے دی تو اب عقل کا کیا دخالت ہے؟ دیکھو قرآن کا تو پورا تفسیر انہوں نے کر دیا نا. دیکھو قرآن کی تفسیر سے دیکھو آپ کو معصومین ہر آیت کی آپ کو تفسیر نہ ملے. صحیح، یہ میں نے پوچھنا تھا کہ ٹھیک ہے. بعض آیتیں خدا نے انسانوں کے عقول پر چھوڑ دیا ہے. ٹھیک. مثلا خلق الانسان من عجل وکان الانسان عجولا. یہ جلد باز ہے، یہ ہر چیز میں سرعت سے عمل کرتا ہے، اور اسی وجہ سے خدا نے کہا کہ ایسا نہ کرو. اب اس کے لیے معصوم سے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ایک مرتبہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، مثال کے طور پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مثال کے طور پر. بعض چیزوں میں عقول انسانی کی رسائی نہیں ہے. جب عقول انسانی کی رسائی نہیں ہے تو یہاں پر پیغمبر آگے آ جائے، اہل بیت آگے آ جائے، کہہ دے کہ مراد یہ ہے. ٹھیک، یہ بہت کلیئر ہو گیا. ہاں، لیکن بعض چیزوں میں خدا نے کہا کہ غور کرو. مثال کے طور پر خدا نے کہا یہ انسان جلد باز ہے، تو جلد بازی سے روکا ہے. اب خدا نے کہا انسان جلد باز ہے، آپ دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے بھائی اصلا سکون نہیں ہے. اس کو دیکھیں گے کہ 5 منٹ آپ پہنچنے میں دیر ہو گئے، اس نے جھگڑا شروع کیا ہے نا. آپ نے کسی کا فون مثال کے طور پر ان کا فون آیا، آپ تھے نہیں، ادھر سے بہت جلدی فیصلہ کر لیا اب تو یہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتا. ان چیزوں کو فہم انسانی پہ چھوڑا ہے چونکہ انسان خود سمجھ سکتا ہے. تو اس میں کوئی تقسیم کلیئر ہے یا اس میں یعنی یہ کہ بھئی یہ آیتیں وہ ہے جو ہر انسان اپنے عقل سے یا انسان سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھو وہ آپ جب احادیث کی طرف رجوع کریں گے
تو وہ چیزیں جہاں انسان عقلی طور پر کشف کرنے سے عاجز ہے وہاں پر ائمہ خدا نے آگے آ کر رہنمائی کی ہے. لیکن بعض چیزوں کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کہا غور کرو. اب غور کا مرحلہ بھی یہ ہے کہ ایک بندے خدا غور نہیں کرتا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بندے خدا بہت زیادہ غور کرے گا تو جس قدر وہ اس سمندر میں اترتا جائے گا گہرائی سے آشنا ہوتا جائے گا. جتنا گہرا غوطہ لگائے گا اتنا ہی موتیاں لائے گا. جی اسی وجہ سے کہا یہ محضر خدا ہے. آپ جس قدر قرآن کے قریب جائیں گے، آپ کی نیت جس قدر پاکیزہ ہو، آپ کا عمل جس قدر پاکیزہ ہو، اسی مقدار میں قرآن بھی آپ کو عطا کرے گا. کیا بات ہے. یہ علوم اولین و آخرین ہے، یہ علم خدا ہے، یہ محضر خدا ہے. اگر قرآن کا محرم بن جائے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے وہ بندہ، کوئی فاصلہ نہیں ہے. صحیح صحیح. اور یہ قرآن آیا ہی اسی لیے تاکہ ہمیں اٹھائے، ہمیں یہاں سے اٹھانے کے لیے قرآن وہاں سے آیا ہے. صحیح بالکل. اگر ہم اس قرآن میں غور نہ کریں تو ہم ہی نقصان میں رہیں گے. قرآن کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا. قرآن آیا یہ نور الہی ہے، یہ ہدایت الہی ہے، یہ رحمت الہی ہے، یہ برکت الہی ہے. کیا بات. جی اس کے قریب جائیں گے تو ہماری زندگی میں برکت آ جائے، ہماری آنکھوں میں برکت آ جائے. وہ کہتے ہیں نا آج کل بھی خود ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جن کی آنکھیں 100 سال کی عمر میں بھی اس قدر تیز ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہا کہ قرآن نور ہے، آپ کی آنکھوں کے لیے نور دے گا، آپ کی زبان میں نور دے گا، آپ کے کانوں میں نور، آپ کے وجود کو نورانی بنا دے گا. یہ نور الہی ہے. ایسے صحیح. ایک ہے دیکھو ظاہر، ایک ہے باطن قرآن. اس قرآن کا محرم بن جاؤ اور قرآن کو پڑھتے وقت ایسا قرآن میں گم ہو جائے، اس قدر قرآن کے قریب ہو جاؤ کہ گویا کہ یہ قرآن آج آپ پہ نازل ہو رہا ہے. اس طرح اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو بہت سارے غیبی دروازے خدا کھول دیتا ہے. تیرے دل پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. بالکل. ہاں علامہ اقبال قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ روتے تھے. اس وجہ سے ان کے اشعار میں بہت سارے قرآنی مفاہیم ہیں. ہاں بالکل. دل میں ہاتھ کا بہت اشعار. بالکل صحیح. اچھا صاحب اس جی اب ایک بات جی اسی وجہ سے آج تک اقبال کی شاعری میں انقلاب ہے، اقبال کی شاعری میں تبدیلی ہے. ہم اقبال کی شاعری کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں قرآن کے کئی مفاہیم ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں. صحیح بالکل. تو یہ کیا ہے؟ عطائے قرآن ہے. اس وجہ سے شاعر تو بہت سارے گزرے، ہاں بالکل، لیکن آپ کی مجلسوں کی رونق زینت ہے تو اقبال کے اشعار ہے. کیا بات. بالکل. اچھا اس میں ایک اور سوال پوچھ کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا. اب ہمارے پاس جیسے یعنی یہ تو تمام فرقے مانتے ہیں کہ قرآن کو حضور نے تبیین کیا امت کے لیے بیان کے. ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے تشیع کے ہاں یہ ہے کہ حضور کے بعد باقی معصومین نے بھی، ٹھیک ہے، یعنی ان سب نے قرآن کی شرح کی، تفسیر کی. اب چلو ہم باقی ائمہ کو چھوڑ دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قرآن کی تفسیر کی یا تشریح کی یا اس کے خدا کی مرادات کو بیان کی امت میں، اب وہ ہمارے پاس 2 ذخیروں میں آ رہے ہیں. بلکہ اگر ہم اسماعیلی کو بھی شامل کرو اور زیدیہ کو شامل کرو تو ذخیرہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس وقت 2 بڑے مکاتب کی بات کرتے ہیں، اثنا عشری اور اہل سنت. تو دونوں کی حدیث کی کتابوں میں اب ایک ہی آیت ہے مثال، اس میں حضور سے ایک قول منقول ہے سنیوں کی کتابوں حدیث میں، اسی آیت پہ ایک قول حضور سے یا کسی امام معصوم سے منقول ہے شیعوں کی کسی حدیث. ادھر پھر میرے جیسا عام آدمی تو چکرا جائے گا. فیصلہ کیسے کریں ہم؟ ایک بات یہ ہے کہ اگر جعلیات ہو تو وہاں پر انسان کو ٹھہرنا چاہیے. ایک مرتبہ مثلا دیکھو قرآن یہ ہر زمانے کے لیے ہے، تو ہر زمانے کے مطابق قرآن کی تفسیر ہوگی، قرآن کے معانی. دیکھو قرآن مثال کے طور پر بعض قرآن میں جو الفاظ ہے اصلاً ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے اس کا معنی بیان کریں.
مثال کے طور پر خود لفظ اللہ کیا ترجمہ کریں گے؟ دنیا کی کس زبان میں گنجائش ہے جو اس کا ترجمہ کرے؟ اللہ کا ترجمہ نہ کرے، اللہ ہی رکھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رحمان الرحیم اصلاً اسی وجہ سے بعض ہمارے محققین کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن اصلاً ہمارے پاس عبارت نہیں ہے، قرآن علوم میں اولین و آخرین ہے۔ ہم ترجمہ کر کے کیا کریں گے؟ بس یہی مراد خدا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ ترجمہ نہ کرے، آپ تشریح کرے، آپ نے جو سمجھا ہے قرآن سے اس کو بیان کرو، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے اس فہم قرآن کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ لیکن اب مثال کے طور پر ایک میں ایک معنی ہے، دوسرے میں دوسرا معنی ہے، چکرا جائے، تو یہاں پر ہمارے جو تفسیر کرنے والے ہیں ان کو ابھی تاویل، باطن اور ظاہر اور تفسیر قرآن میں اور مصداق میں فرق معلوم نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر مصداق ہے، لیکن اس مفسر نے مصداق کو معنی کے طور پر بیان کیا ہے۔ اب جب بندہ پڑھتا ہے اس میں کچھ ہے، اس میں کچھ ہے، تو چکرا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ تفسیر کو بیان کرتا ہے، ایک مرتبہ تاویل کو بیان کرتا ہے، تو ان میں تضاد نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرہ قرآن سے دور ہے، ہمارے قرآن کو اٹھانے والے خود قرآن کے اصول اور ضوابط اور تفسیری ضوابط پہ ان کو تسلط نہیں ہے، مطالعے کے زور پہ وہ جو نا قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس سے نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزوں میں وہ خود رہ جاتے ہیں، اس وجہ سے یا غلط معنی کرے یا غلط مفاہیم کو بیان کرے، یا اسی طرح جو نا وہ اپنے ذہنی اختراعات کو دخالت دے، چونکہ وہ خود سمجھ، اس کو خود تاویل کا نہیں پتا، اس کو خود تفسیر کا نہیں پتا، تو اس وجہ سے ایک آیت میں ایک روایت مثلا تفسیر کو بیان کر رہی ہے تو دوسری روایت میں تاویل ہے۔ خود قرآن کے بطون ہے، بطون کے بطون، تو ایک مرتبہ ممکن ہے کوئی ایک بطن کی طرف اشارہ ہو، تو اسی وجہ سے جلدی رد کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بھائی آپ کا علم ہے کہ آپ اس کو رد کریں، آپ نے کتنا پڑھا ہے، آپ 2-4 کتابیں پڑھ کے آپ جو نا دیکھو، ہمیں ایک مرتبہ کوئی علم سمجھ میں نہ آئے تو اس کے متخصص عالم سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ کلی طور پر ایک فتویٰ جاری کرے یا کلی طور پر ہم اپنی بات کرے۔ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے کتنا قرآن پہ کام کیا ہے؟ ابھی مثال کے طور پر میں جو ہے فزکس سے متعلق ایک مسئلے کو جاننے کی وجہ سے پورے علم فزکس پہ گفتگو کروں تو بیوقوفی بھی ہے، تو یہ عاقلانہ کام نہیں ہے۔ بھائی آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ اب علوم، خود علوم قرآن میں، بلکہ میں یہ کہہ دوں اگر تفسیر کی ایک روش پہ اگر ہم کام کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، وہ تمام نہ ہو جائے۔ بالکل بالکل۔ قرآن کو آپ اجتماعی نگاہ سے دیکھیں تو قرآن کی ایک جدید تفسیر سامنے آ جائے، قرآن کو اگر تربیتی حوالے سے دیکھیں ایک جدید تفسیر سامنے آ جائے، قرآن کو سیاست کے حوالے سے دیکھیں ایک جدید تفسیر سامنے آ جائے، قرآن کو آپ جس زاویے سے آپ دیکھیں گے قرآن آپ کے لیے راستہ کھول دے گا۔ بالکل بالکل۔ اسی وجہ سے بعض آیتوں میں نے پہلے عرض کیا روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ فرعون مثلا کہاں پر اس کی جان نکلی، کہا پانی میں۔ ایک مثلا یورپی ایک محقق نے تحقیق کی، سائنسدان نے کئی سال تک مصر میں، اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ آج میں ایک جدید نظریے پر پہنچا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میری تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ فرعون کی جان پانی میں نکلی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو چونکہ دیکھو ہمارے ہاں کشفیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نظریات کی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی سچ ٹی وی پہ ہمارا ایک پروگرام چلا تو میں نے ایک منظومہ نوری کشف کیا۔ منظومہ نوری ایک جدید نظریہ ہے، لیکن ہم خود کہتے ہیں کہ آپ اس کا مطالعہ کریں لیکن اگر میں یورپ میں ہوتا تو آج
سینکڑوں چینلوں پر میرا یہ نظریہ پہ گفتگو ہوتی. چونکہ ہم فقر علمی کے شکار ہیں، اگر کوئی نظریہ بھی بیان کرے تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اس قدر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہاں قدر ہے. دیکھو یہ بعض جو خوبیاں ہیں، اسلامی دنیا میں جاہلوں کا راج ہے، لیکن یورپ میں وہ علم کو آگے لے کر جاتے ہیں. یہ اوپر ہے علم. صحیح. جی جی ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے پھر اس نے کئی سال تک تحقیق کے بعد کہا کہ میرا جدید نظریہ اعلان کرنے والا ہوں. اب ہماری کسی نے کہا بھائی یہ تو 1400 سال پہلے قرآن نے کہا ہے. وہ حیران و پریشان ہوا، وہ کیسے اس جدید ترین دور میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے کئی سال تحقیق کرنے کے بعد آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. وہ 1400 سال پہلے نہ علم ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ یہ تجربہ گاہیں ہے. کیسے نہ وہ بندہ مصر آیا جس نے بالکل. تو اب اس کے لیے وہ قرآن کی آیت کھول کے پیش کیا، اسی موقع پر وہ مسلمان ہوا. دیکھو یہ لوگ تعصبی نہیں ہے ہماری طرح. ایسا ہی ہے. ہم تعصب کی بنا پر جل رہے ہیں. ہمارے پاس ان پڑھ مولویوں نے عوام کا جینا حرام کر کے رکھا ہے. یہ لوگ قرآن کا بھی گلا گونتے ہیں، شریعت کا بھی اور عوام کا بھی. بھائی پہلے پڑھو، پہلے کچھ سمجھو. ہمیں آپس میں الجھا کر یہ دراصل ہمارا ایک پروگرام اسلام آباد میں یہ نماز جمعے پر یہ ٹی وی ایک پروگرام چل رہا. تو نماز جمعے پر میں نے کہا بہت سارے لوگوں کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے، چونکہ عدالت نہیں ہے. جو بندہ ملت کو توڑ دے اس کی عدالت نہیں رہتی. امام جمعہ بننے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. تو ہمارے ہاں جو کچھ مسائل ہے، مشکلات ہے، انہیں جاہل مولویوں کی وجہ سے مفت میں فتوے جی. اسی وجہ سے امام معصوم فرماتے ہیں لا تجعل رقبتک جسرا للناس. واہ. تم مفت میں فتویٰ دے کر اپنی گردن کو لوگوں کے گزرنے کے لیے پل قرار مت دو. فتویٰ تم مفت میں دو گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قیامت کے دن تیری گردن پل بن کر وہ عبور کریں گے. اسی وجہ سے قرآن شدت کے ساتھ روکتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان. دیکھو کتنی بصیرت قرآن دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے علم، اسلام علم کا نام ہے. قرآن کا پہلا پیغام اقرا، پڑھ. یہاں پر میں نے بعض اوقات بعض علمی نشستوں میں کہا تھا 5 آیتیں ہیں، 5 نظام دے رہا ہے. پہلا نظام تعلیمی نظام ہے جس پر آج تک ہم نے عمل نہیں کیا، آج تک عمل نہیں کیا. آج ہمیں ارے مدارس سے لے کر ہمارے یونیورسٹی ہر جگہ وہی مغربی فرسودہ نظام ہے جسے آج مغرب نے چھوڑ دیا ہے. ہم دوسری دنیا تیسری دنیا کے لوگ ہیں نا، تو ان کے استعمال شدہ چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں بڑے فخر سے. تو دراصل بعض آیتوں میں کہا کہ تم خود غور کرو. 5 نظام، ایک تو تعلیم کا ہو گیا، دوسرا تعلیم کا نظام، دوسرا نظام تربیت ہے. صحیح جی. اور تیسرا نظام سائنس. یہ سائنس ایک نظام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک نظام یہ جو نا خدا شناسی کا ہے، انسان شناسی کا ہے. اور اس کے بعد 5 آیتیں ہیں، 2 آیتوں کا تعلق نظام تحقیق سے ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نظام قلم، تحقیقات. اسلام کہتا ہے ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرو، تحقیق کرو.
لا یخرون علیہ سم و عمیان، آیات پہ بھی سم اور عمیان بن کے نہیں گرتے. بالکل. البتہ عباد الرحمن کا بعض آیتیں وہ ہے یفسرها الزمان، ان کی تفسیر خود زمانہ کرے. آپ زمانہ جو آگے بڑھتا جائے گا آیتیں کھل جائے. بالکل. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ مجھے بتائیں تفسیر تطبیقی کیا ہے، یہ کس سے مراد، تھوڑی سی اس کی وضاحت. جی بہت اچھا سوال ہے. چونکہ پہلے زمانے میں ہمارے جو مفسرین وہ تفسیر کرتے تھے وہ اپنے مکتب کے اعتقادات کے مطابق اور انہی کتابوں سے. ٹھیک. تفسیر تطبیقی ایک تفسیری انقلاب ہے کہ کہا کہ جب تفسیر کرے تو دونوں مکاتب فکر کے تفسیری اصولوں کا موازنہ کرے، ان کے جو استنادات ہے ان کا موازنہ کرے، ان کی جو روایتیں ہیں ان کا موازنہ کرے، اور ان کے جو اقوال ہے ان کے موازنہ آپس میں ہو جائے. اور اس کے بعد بہت سارے تفسیروں میں نظریات ہے. مثلا ایک تفسیری نظر یہ ہے ان نظریات پہ بحث کرے، آیا یہ نظریات معتبر ہے یا یہ کہاں سے یہ نظریہ بیان کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی بے طرف ہو کر ایک قرآنی جو ایک حقیقت ہے اس کو سامنے لانا. صحیح. تاکہ یہاں پر شیعہ سنی بن کر نہیں، ایک قرآن شناس بن کر قرآن کیا کہتا ہے، اس کی حقیقی مراد کیا ہے، فہم کیا ہے. تو اس حوالے سے اگر کام کریں گے، ابھی ہمارے تفسیروں میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تفسیر بالرأی ہے، مفسرین نے اپنے طور پر بیان کیا ہے. قرآن خود آیتیں ان کو رد کرے، روایت کچھ اور کہتی ہے، یہ کچھ اور کہتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی چھانٹی کرنا اور ایک شفاف مراد خداوندی اور فہم قرآن کو سامنے لانا، یہ ایک انقلاب ہے تفسیری دنیا میں، جس میں تعصب کے عینک کو اتار کے قرآن میں خود غور کرتا ہے بندہ، قرآن خود کیا کہتا ہے، پھر یہ جو اقوال ہے آیتوں سے کتنی مطابقت ہے. پھر یہ جو مثلا اگر اختلاف بھی آپ نے فرمایا نظر آئے تو یہ تفسیری اختلاف ہے یا تاویلی ہے. اگر تاویلی ہے تو اصلا اختلاف نہیں ہے. اگر تفسیری ہے تو مثال کے طور پر یہ مصداق ہے یا معانی ہے. کبھی کبھار ایک لفظ کے لیے کئی معانی ہے. لفظ امت قرآن میں 11 معانی کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک. اب جو بندہ لفظ امت دیکھیں گے وہ ایک معنی اگر وہ سمجھ میں آ جائے اسی کو لے کر جائے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو خود سیاق آیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیاق آیات میں کس چیز کے بارے میں بحث ہے. اب سیاق سمجھ میں جب تک بندے کو مفسر کو سیاق آیت کے علم کا پتہ نہ ہو وہ اصلاً قرآن کو بیان نہیں کر سکتا. صحیح. اسی وجہ سے بعض اوقات میں نے کہا دیکھو یہ ولایت کو سمجھنے کے لیے 3 آیتیں ہیں. 3 آیتوں میں نظام ولایت ہے، ایک نظام ہے مکمل. اب ایک بندے خدا یا ایک آیت کو لیتا ہے یا آدھی آیت کو لے، اس کے بعد وہ بات کرتا ہے تو اس کی فہم ناقص ہے. جب تینوں آیتوں کو آپ لیں گے تو مکمل ایک نظام آپ کے سامنے آ جائے، تمام ابہامات دور ہو جائے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی کام اب ہو رہا ہے، کوئی تفسیر ایسی ہے جس کو آپ کے تطبیقی تفسیر ہے، جیسے آپ نے سورہ کوثر کی؟ جی تو مطلب پورا قرآن کی اس طرح تفسیر نہیں ہو سکتی؟ قرآن کی ہو سکتی ہے. جی اگر اس طریقے سے ہو جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور اس میں جتنے بھی اختلافات ہیں نا یہ سب ختم ہو جائے. اچھا. بالکل کوئی اختلاف پھر باقی نہیں رہے گا. یہ تو بڑا تو کرنے والا کہاں ہرتا. یہی تو ہمارا رونا ہے. ایک مسلمان کو بھائی آپ علم کی تلاش میں ہے تو تعصب کا شکار مت ہو جاؤ. بالکل نہیں ہونا چاہیے. محقق ہمارے پاکستان میں تو تحقیق کے نام کو بدنام کیا ہے. زبان سے جو بھی آتا ہے وہ تحقیق کے نام پر بیان کرے. ایک محقق کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے
کہ جب وہ محضر قرآن میں آ جائے، جب کسی مسئلے پر تحقیق کرے، ذہن کو خالی رکھے. بالکل بھائی اب یہ دلیلیں کیا کہتی ہے، دلیل کی بنیاد پر آگے بڑھیں. دلیل اگر اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ اختلاف نہیں ہوگا. تفسیر تطبیقی امت مسلمہ کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم ترین زمینہ ہے. واہ جی. ابھی ہم نے تفسیر مثلا سورہ کوثر پہ ہے، تو سورہ کوثر پہ اب میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. آج تک ہمارے مفسرین خود کوثر کے معانی پہ لڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے مکمل وہ MRI مشین میں ہمارے سامنے آ گیا. بالکل. جس مفسر کے سامنے لے جائے، جس علمی حلقے میں لے جائے، جو میرے سامنے آ جائے، میں ان کے ساتھ مجھے خوشی ہوگی بیٹھ کر. وہ ہماری تفسیر کا مطالعہ کریں، ان کی دنیا بدل جائے گی. ڈاکٹر صاحب تفسیر موضوعی کیا ہے؟ تفسیر موضوعی یہ ہے کہ مثال کے طور پر توحید پر کتنی آیتیں ہیں، ان سے متعلق آپ تمام آیاتوں کو جمع کریں گے. ان آیاتوں کو جمع کر کے جب تفسیر کریں گے تو ایک جدید فہم آپ کے سامنے آ جائے. مثال کے طور پر کبھی ہم ایک موضوع پر ایک آیت کو لیتے ہیں، ایک آیت ایک اور پہلو کو بیان کر رہی ہے، ہم اس آیت کی وجہ سے اس آیت سے غافل ہے. جب آپ تفسیر موضوعی کریں گے تو تمام آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو ایک جدید فہم اور بہترین فہم ہمیں ملے. صحیح. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے دو گفتگو کی، اس میں میرے دو سوال پیدا ہوئے تھے. ایک تو آپ نے کہا کہ نظام سائنس قرآن دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو اس میں پہلے میں پکڑ لوں تو اس سے مراد کیا ہے، اور دوسرا جو ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا تھا جوہری طنطاوی صاحب کی، جیسے میرے پاس وہ جواہر قرآن، اور اس طرح سے سر سید صاحب اور کچھ جو قرآن کی سائنسی تفسیر کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ کہ ہے کیا یہ، پھر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ابھی تک آپ کی نظر میں اس پہ کیا کوئی قابل قدر کام گزرا ہے؟ دیکھو، ابھی میں نے پہلے عرض کیا قرآن میں بعض آیتیں ہیں، ابن عباس سے بھی یہ روایت منقول ہے، یفسرها الزمان. جس طرح آپ کو میں نے فرعون کی وہ مثال دی، ٹھیک ہے نا، زمانے نے خود تفسیر بیان کی. ان چیزوں کے لیے قرآن راستہ کھولتا ہے. اسی لیے کہا افلا یتدبرون القرآن، مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا، یہ مطلق ہے. قرآن چونکہ ہدی للناس ہے، یہ بشر کو بدلنے کے لیے آیا ہے. بالکل. تو ہر انسان کا حق ہے وہ قرآن میں غور کرے، قرآن میں تدبر کرے. مثال کے طور پر قرآن مراحل خلقت کو بیان کرتا ہے، تو آج کے سائنس اور میڈیکل نے کہا کہ مراحل خلقت اسی طرح ہے. اب ان کے لیے روایت کی ضرورت نہیں ہے، زمان نے تفسیر کر دی. زمان اور ان کے علم نے قرآن کے اس جہد کو کھولا اور ان کا ایمان تازہ ہوا. بھائی 1400 سال پہلے کس نے شکم مادر کو چاک کر کے تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن وہ سب کچھ بیان کر رہا ہے. یہ اگر کسی بشر کا کلام ہے تو اصلاً ممکن نہیں ہے اس زمانے میں، تو یہ کیسے کہا؟ لیکن اگر کہیں تضاد آ جائے سائنس سے قرآن کو، اس میں پھر کیا کریں گے؟ کوئی تضاد نہیں ہے اس میں. دیکھو سائنس کی پہنچ مختصر ہے. یہ فقط جو چیز آپ کے سامنے، ابھی یہ چائے آپ کے سامنے ہے، سائنس کہے گی کہ یہ دودھ سے بنی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، یہ پیے تو کیا ہونا ہے، یہ نہ پیے تو کیا ہے، اس کے کیا نقصان ہے، کیا نفع ہے. سائنس نے تو جو سامنے آنکھوں کے سامنے آ جائے، سائنس کی حد یہاں پر ہے. لیکن قرآن تو علم خدا ہے. یہ تو ماورائے سائنس، ماورائے عقول، عالم ملکوت. ابھی تک سائنس کی پہنچ پہلے آسمان تک نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں کو یہ پتہ نہیں یہ آسمان کہاں پہ منتہی ہے، کہاں آسمان ختم ہو رہا ہے. پہلے آسمان کا نہیں پتا، آسمان کا تصور بھی نہیں ہے نا، نہیں ہے. لیکن قرآن نے کہا 7 آسمانیں، سب سماوات، ٹھیک ہے نا. تو دراصل دیکھو سائنس جو ترقی کرے، سائنس کے لیے راستہ کھولے تو یہ آگے بڑھے. یہاں پر تضاد کا معنی نہیں ہے. دیکھو تضاد ہمیشہ 2 برابر کے چیزوں میں ہے. ایک زمین ہے تو ایک آسمان، ان میں تضاد کیسے ہے؟ بالکل. سائنس کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اگر ظاہراً ایسا نظر آئے
تو یہ سمجھیں گے ابھی سائنس میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایران میں یا اہل تشیع کے ہاں کوئی ایسی تفسیر کی نشاندہی آپ کر سکتے جس کو آپ یہ کہیں کہ سائنسی تفسیر، یعنی جو زمان نے جن آیتوں کی تفسیر کی تو آج دیکھو قرآن نے 14 سال پہلے اس طرح کہا تھا، آج تو جیسے مثال میں نے یہ جواہر کی مثال دی، تفسیر الجواہر اس طرح کی ہے، تو ادھر کوئی ہے فارسی عربی میں آپ کی نظر سے کوئی ایسی تفسیر گزری؟ دیکھو شیعہ دنیا میں ابھی جو ہے نا مستقل کوئی اس پر تفسیر نہیں ہے، لیکن کتابیں ہیں، کتابیں ہیں، کتابوں کی حد تک ہے، لیکن کرے تو کیا کرے، یوں زمانہ ابھی مثال تو ہم نے آپ کو منظومہ نوری کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے نا، سائنس منظومہ شمسی کو بیان کرے، منظومہ نوری اصلاً سمجھنے سے وہ قاصر ہے، یہ دین آ کر کہے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر قرآن کی حاکمیت ہے، صحیح، یہ ہمارے ناقص علوم ہے نا۔ بالکل۔ اچھا دوسرا آپ نے ابھی گفتگو میں کہا تھا کہ سیاق آیات وغیرہ، تو اس سے ہمارے ہاں قرآن کی تفسیر میں ایک نظم قرآن کا تصور آ گیا کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے بالکل باربط ہے۔ صحیح، تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ایک قرآن کے استاد ہے، پی ایچ ڈی ہے، عالم ہیں، تو اس کی کوئی ہے کہ پورے قرآن میں نظم کی جو تلاش ہے اس کی بنیاد پہ تفسیروں میں استفادہ کرتے ہیں؟ جی کوئی بنیاد ہے اس کی؟ جی، نظم چونکہ جو نا خدا ناظم ہے، کیسے ہو سکتا ہے اس کے کلام میں نظم نہ ہو، لیکن کلام میں مختلف موضوعات ہے، ان کے گہرائیوں میں بھی اگر ہم جائیں گے تو ایک ترتیب ہمیں نظر آ جائے۔ اچھا جی، لیکن اس موضوع پہ اتنا کام نہیں ہوا ہے، ابھی ہم قرآن سے تازہ آشنا ہو رہے ہیں، ابھی قرآن کی تفسیروں کو آپ اٹھائیں گے تو ایسا ہے کہ گویا کہ قرآن کی تفسیر ہی نہیں ہوگی، یعنی اس قدر قرآن میں گہرائی ہے، اس قدر قرآن میں گنجائش ہے کہ ہر انسان کی جو کسی علم میں مہارت رکھتا ہو اس کو قرآن سمجھنا چاہیے، جب قرآن سمجھیں گے تو قرآن کی تفسیر سامنے آ جائے۔ نہیں جیسے ہم تفسیریں پڑھتے ہیں نا، معارف القرآن شفیع صاحب کی ہو، تفسیر نمونہ ہو، ان میں ہمیں کہیں وہ مفسر کو نہیں نظر آتے کوئی ربط ہے اس میں، لیکن جیسے امین اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ زور دیا، اغامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں نظم پہ بہت زور دیا، تو اس طرح سے کوئی اور تفسیر آپ کی نظر؟ دیکھو خود آیت میں ہمارے ہاں جو بہت زیادہ اختلافی مسئلہ آیت تطہیر ہے، آیت تطہیر پہ ہم نے کہا مکمل سورے میں نظم ہے، مکمل سورے میں نظم ہے، آیت تطہیر سے پہلے والی آیتیں بعد والی آیتیں سمجھیں گے تو آیت تطہیر سمجھ میں آ جائے۔ نہیں تو وہاں تو نظم تو شیعہ تصور ہے، اس کو تو تھوڑا خراب دیکھو ہم نے شیعہ سنی تصور کو نہیں دیکھنا، ایک تو آیت کو دیکھنا ہے، ایک روایتوں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو دیکھیں گے تو دیکھو یہاں پر آیت تطہیر دیکھو ایک آیت کا ایک حصہ ہے، یہ بہت اچھی مثال آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر ابتدا کہاں سے؟ یا نساء النبی، پیغمبر کی بیویوں سے نساء کہا، لفظ نساء کہا، یا نساء النبی، اس کے بعد لستن کاحد من النساء کہہ کے ان کے کرداروں کو سامنے لا رہا ہے۔ خدا فرما رہا ہے اگر اچھے عمل کرو 2 برابر اجر، برے عمل تو 2 برابر سزا۔ اس کے بعد درمیان میں آئے تطہیر کو لا کر کردار کو نکالا، صفتوں کا تذکرہ کیا، صفتوں کے تذکرہ کر کے کہا 2 صفتیں ہیں، اہل بیت کی 2 صفات، ایک رجس ان تک نہ آ جائے، یعنی ہم جو کہتے ہیں معصوم ہونا، جن سے گناہ سرزد نہ ہونا، کیوں؟ آلودگی ان کے قریب نہ آ جائے، یہ ارادہ پروردگار سے، یریدو کہا، ارادہ نہیں کہا، یعنی جب تک وجود اہل بیت ہے، ارادہ خدا ہے، رجس ان کے قریب نہ آ جائے، اور دوسری طرف ان کی طہارت کا اعلان، یعنی یہ آیت دراصل ان کی رہبریت کا اعلان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو بات فرما رہا ہے کہ یہ رہبریت کا اعلان ہے، اور اس میں تو یہ بات کہ یہاں پر اہل البیت سے مراد یہ ازواج سے ہٹ کے کچھ لوگ ہیں، اس کو تو ثابت کرنے کے لیے آپ روایت کی طرف جائیں گے نا، قرآن کا اپنا متن تو اس کے ساتھ نہیں دے رہے، دیکھو ایسا نہیں ہے؟ روایت سے بھی ہم ثابت کریں گے، خود متن سے بھی۔ اچھا دیکھو نا، قرآن نے اسی آیت تطہیر سے پہلے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
پیغمبر کی بیویوں سے اپنے گھروں میں رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو، وہ بھی عرب کے جاہلانہ طرز پر، چونکہ یہ حریم پیغمبر ہے، پیغمبر کی حرمت ہے، تو بیویوں کے کردار کو سامنے لایا، بیویوں کے کردار کے لیے کہا دیکھو گھر سے نکلنا، دیکھو البتہ کردار کا اگر آپ عمیق نگاہ سے دیکھیں تو کردار کا تعلق صفت سے ہے، ٹھیک ہے نا، صفت سے ہے، لیکن بعض اوقات آپ کی صفت کو بیان نہیں کرتا، کردار کو بیان کرتا ہے، اس لیے تاکہ معاشرے میں کنٹرول ہو جائے۔ تو یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سیاق آیات ہے، یا نساء النبی کہا، وقرن فی بیوتکن کہا، تم اپنے گھروں میں رہو، یعنی یہاں پر پیغمبر کا تعلق ہٹا دیا، نساء النبی کہا، اہل بیت نبی نہیں کہا، اہل بیت نبی کہہ سکتا تھا نا خدا، نساء النبی کہا، پیغمبر کی بیویوں، کردار کو ان کے سامنے لایا، چونکہ بیت پیغمبر قیامت تک کے انسانوں کے لیے محل رجوع ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل البیت، پیغمبر نے فرمایا میرے گھر کی طرف رجوع کرو، صحیح، یہ تمہارے مسائل کا حل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر کے گھر میں تو دو گروہ ہیں، ایک بیویاں، ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت، جو ہم جن کو قرآنی اہل بیت کہتے ہیں، ایک خاص اصطلاح۔ تو یہاں پر دیکھو بیویوں کے کردار کو خدا نے بیان کیا، اور اس کے بعد کہا گھر میں رہو، اس کے بعد انما یرید اللہ، انما کی قید ہے، یعنی انما کے بعد جو مطلب بیان ہو جائے اس میں دوسرے شامل نہیں ہے، تطہیرات تک ایک ہی لب و لہجہ ہے، اور یہاں پر کردار کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کہا کہ خدا کا یہ ارادہ تھا، ہے اور رہے گا، یرید اللہ، ارادہ نہیں کہا، یرید اللہ، یعنی جب تک اہل البیت ہے ارادہ خدا ہے۔ کیا ارادہ خدا ہے؟ ایک تو رجس ان تک نہ جائے، اور دوسرا ارادہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کو طہارت کے اعلیٰ مدارج پر رکھے، یعنی ان کی صفت میں ایک تو آلودگی نہ ہونا، ایک کمال طہارت ہونا۔ صحیح۔ اور جب کسی کو آپ رول ماڈل بنائیں گے، کسی کو آپ کسی سے دین لیں گے، کسی کو رہبر بنائیں گے، تو رہبری یہاں پر مطلقاً معنی ہے، یعنی دین، دنیا، جزئی امور، کلی امور، تمام میں وہ رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رول ماڈل اگر ان کے اندر کوئی حسد کا پہلو ہو، تکبر کا پہلو ہو، جو ہم جیسے انسانوں میں ہے، جس طرح پیغمبر کی بیویوں کو کہا کہ رک جا، یہ کام نہ کر، اگر یہ کام وہ بھی کرے تو رول ماڈل نہیں ہے، چونکہ یہ بھی گناہ گار، ہم بھی گناہ گار۔ اگر یہ گناہ نہ کرے پھر بھی خدا ان کو روکے، تو روکنے کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ حکیم، قرآن حکیم، خدا حکیم، کوئی حکمت سے خالی کلام خدا کا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویاں، حتیٰ کہ جناب عائشہ جمل تک جا کر پھر وہ رو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، پچھتاوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر پچھتاوا ہے، یعنی مشکل ہے پھیل میں، آیا تطہیر نے اہل البیت کو اس مشکل سے بچایا ہے۔ اس کے بعد ہم جب روایتوں میں دیکھتے ہیں، روایتیں بعد میں ہے، پہلے آیت نے کلیئر کر دیا ایک گروہ ہے کہ جن تک رجس نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر میں کوئی غلط بات کروں، یہ لسانی رجس ہے، میری نگاہ میں کوئی خرابی آ جائے، یہ نگاہی رجس ہے، میرے کان میں کوئی خرابی آ جائے، کوئی غلط بات سنوں تو یہ کان کا رجس ہے، میرے دل میں کوئی غلط تصور آ جائے، یہ دل کا رجس ہے، میرا کوئی ناپاک کردار اگر سامنے آ جائے، یہ کردار کا رجس ہے۔ خدا نے کہا رجس سے تمہیں بچائیں گے، یہ ارادہ یہ پروردگار ہے۔ اور اگر ہم اس کو اگر پیغمبر کی پہلی بات تو یہ ہے، تمام شیعہ سنی روایتوں نے متفقاً کہا
یہ آیے تطہیر وہاں پر نازل ہو گئی جب پیغمبر نے چادر کے نیچے ان کو جمع کیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے پروردگار تو گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہے۔ تو شیعہ سنی روایتوں میں یہ بھی آیا کہ یہ عمل تکرار ہوا ہے پیغمبر کی کچھ بیویوں کے گھروں میں، جن میں ام سلیم ہے، ام حبیبہ ہے، ام سلمہ ہے، اور خود جو نے جناب بی بی عائشہ ہے، ان کے گھروں میں خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے گھر میں یہ عمل تکرار ہوا ہے۔ اور آپ کے لیے یہاں پر ایک اور بات میں کہہ دوں، واضح کروں، بیویوں کے گھروں میں ہے پیغمبر چادر کا گھر بنا رہا ہے۔ بھئی جب گھر ہے تو گھر کے اندر گھر کیوں بنا رہا ہے نا؟ اس کے بعد ایک ایک کر کے بلاتے ہیں، میرا حسن کو بلاؤ، میرا حسین کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، ہر ایک اجازت لے کر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب سب چادر کے نیچے آتے ہیں تو پیغمبر ہاتھوں کو اٹھا کر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی۔ یہاں پر جو سوچنے کی بات ہے، پیغمبر نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ کبھی بیوی کا خون اگر شوہر کا خون ہو جائے تو حرام ہو جائے، ایسا ہی یہاں پر فقہی احکام بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ بیوی وہ غیر ہے، بیوی کا گوشت شوہر کا گوشت نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اس کے وجود کا حصہ بن جائے، اس پر حرام ہو جائے۔ روایتوں میں تو بالکل ہوا ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد دیکھو صرف اس متن کا ہم کہہ رہے تھے، دیکھو نا، اس کے بعد تمام بیویوں نے چادر کا کونا اٹھایا، کہا یا رسول اللہ ہم بھی داخل ہو جائے۔ پیغمبر نے چادر کے کونے کو کھینچ کر فرمایا نہیں۔ ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ تم ازواج نبی ہو، یہ اہل بیت ہے۔ تو یہاں پر دیکھو پیغمبر نے گھر کے اندر گھر بنا کر مفہوم اہل بیت کو آیہ تطہیر میں واضح کیا، لیکن قرآن میں خود اہل البیت بیویوں کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، جس طرح جناب ابراہیم کی بیوی کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا امت کے 10 معانی ہے، کیسے معین کریں گے؟ سیاق آیات کو دیکھ کر۔ وہاں پر ابراہیم کی بیوی کے لیے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہاں پر بیوی کے لیے لفظ اہل البیت کے اطلاق ہے، لیکن آیہ تطہیر میں برعکس ہے۔ 2 کرداروں کو لایا، اس کے بعد اس صفاتوں کو لا کر پھر پیغمبر نے عملی طور پر بھی کر کے دکھایا۔ تو چونکہ پیغمبر مفسر قرآن ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے بارے میں جو خدا نے نازل کیا ہے آپ بیان کریں گے۔ یہاں پر آیہ تطہیر کی عملی تفسیر پیغمبر نے کر کے دکھایا۔ تو اس وجہ سے ایک تو خود سیاق آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پیغمبر کی بیویوں کے تذکرے کے ساتھ کرداروں کا ذکر کیا، لیکن آل رسول کے ساتھ صفتوں کا تذکرہ کیا، اور صفتوں میں بھی 2 ایسی صفات کہ یہاں فقط عصمت نہیں، عصمت کبریٰ، کہ جہاں ترک اولا بھی نہ ہو جائے، چونکہ ہمیشہ ترک اولا ہو جائے تو جو نے رجس یوسف سے نبوت اٹھا لی ترک اولا کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ترک یہاں عصمت کبریٰ کا مطلب یہ ہے یہاں ترک اولا بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر اس منظر سے ہم آیہ تطہیر کو دیکھیں گے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم وہ مذہبی اس سے دیکھیں گے تو ہمیں قدم قدم پہ اختلاف نظر آئے۔ اسی وجہ سے فہم قرآن کے لیے کہا کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ آگے بڑھے۔ آج بھی ہمارے پڑھے لکھے اگر ایک سٹیج پر آ جائے تو یہ مسائل حل ہو جائے۔ بالکل نہیں، بہت اچھا۔ میں اسی لیے دیکھنا، ہم تو چونکہ بعد ہم نے نظم قرآن کی اور اس پہ پھر بہت اچھی مثال آئی جی آیت تطہیر۔ اس میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں سیاق و سباق کو دیکھو تو وہاں پر صاف لگ رہا ہے کہ ازواج کے اختلافات فلانا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یہ روایت سے
طے ہو جاتا ہے حدیثوں سے، پیغمبر سے، جو شیعہ سنی دونوں حدیث کی کتابوں میں اہل سنت کا یہ کہ نہیں ازواج بھی اہل بیت میں، شیعہ کہتے ہیں بھی نہیں ہے، وہی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اب آپ نے بالکل اس طرح اس کو اس انداز سے بیان کر دیا کہ سیاق و سباق سے یا نظم سے بھی آپ نے فرما رہے کہ اہل البیت جو یہاں پر ازواج سے بالکل الگ کچھ خاص کا وہ ہے. بالکل بہت اچھا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو آپ کو تو بہت عرصہ ہوگی ایران میں مقیم ہیں، تو وہاں پر لوگوں میں قرآن فہمی، عام لوگوں میں درس و تدریس، قرآن کے دروس وغیرہ کا کوئی مزاج، کوئی شوق، کوئی کلچر ہے یا نہیں ہے مسجدوں میں اس طرح؟ اگر وہاں پر جو ہم نے دیکھا، ایک تو یہ ہے کہ بعض مساجد میں نماز کے بعد کم از کم ایک صفحہ ضرور تلاوت کرتے ہیں. صحیح. جی. اس کے علاوہ آج ایران میں ہزاروں حفاظ قرآن ہے، ہزاروں حفظ قرآن کے مراکز ہے، تعلیمی اداروں میں فہم قرآن کے باقاعدہ لیکچر ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اب قرآن فہمی میں ایک انقلاب ہے. اچھا. جی. اس وقت علمی دنیا میں عرب والے ایرانیوں سے پیچھے رہ گئے ہیں. ایرانیوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. خود جس یونیورسٹی میں ہم نے پی ایچ ڈی کیا، وہاں اس وقت سینکڑوں قرآنی شعبے ہیں. قرآن اور سیاست، اگر اس پر جائیں گے تو زندگی ختم ہو جائے، یہ شعبہ ختم نہ ہو جائے. قرآن اور تربیت، قرآن اور سائنس، قرآن اور معاشرہ، قرآن اور نفسیات. دیکھو قرآن، میں نے کئی جگہوں پر کہا نفسیات کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. نفسیات، یہ موسیٰ کا قصہ، یہ فرعون کا قصہ، یہ قصے نہیں ہے، یہ نفسیاتی اصول اور فارمولے ہے. یہ اس زمانے کے لیے بھی، آج کے زمانے کے لیے بھی. اگر ہم ان نفسیاتی اصولوں کو اگر نکالیں گے تو آج ہم دنیا کو کنٹرول کر سکیں گے. چونکہ یہ قرآن عالمی حکومت بنانے کے لیے ہے نا، عالمی نظم ہے، عالمی نظام. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون مشركون. 3 آیتیں ہیں. تو یہ قرآن نظام الہی ہے، لیکن یہ سب سے پہلے نفسیات. آج ہمارے یونیورسٹیز میں نفسیات پہ مغربی کتابوں کی تدریس ہے. ہم قرآنی بنیں گے یا مغربی بنیں گے؟ ہم تو یورپی بنتے جائیں گے. کیوں؟ نفسیات کا تعلق براہ راست کردار سے ہے. بالکل. ہمارے کردار سازی میں نفسیات کی کتنی دخالت ہے. اگر قرآن آ جائے تو ہم قرآنی انسان بن جائیں گے، نہیں تو وہی کوئی لندنی بن جائے، کوئی امریکائی بن جائے. تو اس طریقے سے نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا یہ جو یعنی مسجدوں میں عام لوگ میں درس کو قرآنی دروس وہ ہے بحث، اور وہ سب وہ تو ماشاء اللہ سے ادارے بھی وہاں پر ہے، کہ میں اس کو تھوڑا سا آپ کا یہاں سے موازنہ کرانا چاہ رہا تھا. تو اب جب آپ ادھر آتے ہیں تو جیسے ہمارے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، محفلوں میں جو دروس وغیرہ یا نمازوں کی بات، تو آپ کو یہاں وہ کلچر کم نظر آتا ہے؟ البتہ یہاں پر جو نا فہم قرآن کے حوالے سے ہمارے پڑھے لکھے تقریباً پرائمری سطح کے ہیں. اچھا. جی. انتہائی کمزور، چونکہ کام نہیں کیا ہے مبانی قرآنی پر، اور چونکہ خود تفسیر ایک تخصص ہے، تخصص نہیں کیا ہے، یا ایک مفسر کے تفسیر کو اٹھا کے کہا کہ بس اسی کو نقل کیا اور مفسر بن گیا. اس سے مفسر نہیں بنتا. آپ تو ایک نقال ہے، آپ نے نقل کیا. عام لوگوں کے لیے تو پھر یہی ہوگا نا. عام لوگوں کے لیے دیکھو یہاں پر قرآن محجور ہے، بہت زیادہ محجور ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے مدارس میں بھی قرآن بہت مظلوم ہے. جی. ہمیں اثر نو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے نصاب میں فہم قرآن آ جائے. ہمارے نصاب میں نہیں ہے فہم قرآن، لیکن وہاں حوضوں میں ہے، تمام حوضوں میں. وہاں بھی میں نے علماء بہت سے اس میں وہ کہتے ہیں اس کی تو بہت کمی ہے. دیکھو کمی ہے، لیکن ابھی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایک استثنائی طور پر فہم قرآن کے بہت سارے شعبے. نہیں، یونیورسٹی کے علاوہ جو حوزات کی بات کر رہے ہیں، مدارس جو ہے، حوزات میں بھی، مدارس میں بھی آپ قرآن پہ بہت کام کر رہے ہیں. صحیح. جی جی. یعنی وہ باقاعدہ شامل نصاب اس طرح سے. جی جی، شامل نصاب. حدیثیں بھی میرے خیال سے شامل نصاب
نہیں ہے عام طور پہ کتابوں نہیں نہیں، اب تو جو ہے فقہ الحدیث بھی ہے، صحیح صحیح، فقہ الحدیث بھی ہے، اور ہمارے یہاں پر اصل میں حدیث کے دورے تو کراتے ہیں، یہ قراءت ہے، حفظ ہے، ایسا ہی ہے، لیکن فہم حدیث نہیں ہے۔ بالکل، اسی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کتاب میں یہ ہے، بھائی کیوں ہے، یہ کس لیے ہے، سمجھو۔ صحیح، تو یہاں پر فکری تبدیلی کی ضرورت ہے، اور قرآن کو نکالنے کی ضرورت ہے محجوریت سے۔ تو آپ علماء کو، خطباء کو اس حوالے سے کوئی تجاویز، کوئی مشورہ کیا دیں گے؟ اب جو ہے رمضان بھی آپ بالکل آنے والا ہے، تو اس سے قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو کیا اس میں علماء، خطباء، اسکالرز جو آپ جیسے اس لائن کے اندر علماء موجود، ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور کوئی تھوڑی سی تجاویز، کوئی مشورے آپ دینا چاہیں تو اچھا رہے گا؟ تجویز یہ ہے کہ یہ لوگ تفسیر اور تدبر میں فرق کو محسوس کرے۔ ٹھیک ہے، عموماً اگر کوئی قرآن کی طرف آئے تو ہمیں ڈراتے ہیں تفسیر بالرأی، تفسیر بالرأی۔ بھائی ایک فہم قرآن ہے، ایک تفسیر ہے، میں نے پہلے عرض کیا تفسیر ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن فہم قرآن نہ فقط مسلمان، ہر انسان کا حق ہے۔ وہ قرآن سے کیسے ہدایت لیں گے جب تک وہ قرآن تک نہ آ جائے؟ یہ ہدایت ہے، نہ ہدن ہے، ہدن للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ یہی ہے۔ آپ کی پیاس تب بجھے گی جب آپ چشمے پر آئے اور پیے۔ آپ کو چشمے پر ہی آنے نہ دے تو پیاس کیسے بجھے گی؟ یہ قرآن، یہ چشمہ، یہ الہی ہے، ہماری پیاس بجھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن تک خود بھی جائے، لوگوں کو ڈرائیں گے تو یہی گناہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، قرآن نازل ہوا ہے تاکہ وہ قرآن سے ہدایت لے، قرآن سے غور و فکر کے ذریعے اصول زندگی لے، اور ادھر سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں قرآن کے قریب نہ جانا، تو گمراہ بھی ہاں ان کو یہ چاہیے کہ خود ذرا قرآن کے قریب آ جائے اور ان آیتوں کو سمجھے، اور اگر کہیں پر اگر فہم میں کوئی مشکل ہے تو جاننے والے علماء سے رجوع کرے۔ ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے خدا ایک تفسیر دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ ہاں، ہم سب طالب علم ہے، میں نہ جانوں تو آپ سے پوچھوں، آپ نہ جانیں آپ اس سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم قرآن کے قریب جائیں گے، خصوصاً ماہ رمضان، یہ بہار قرآن ہے۔ ماہ رمضان میں تو فہم قرآن کا ابتداء قرآن سے لے کر آخر تک ایک دورہ ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر ٹی وی چینل پر آپ کے جو مختلف سوشل جو ہے چینل وغیرہ، سب پہ قرآن کو زندہ کرو۔ قرآن زندہ ہو جائے تو قرآن ہمیں زندگی دے گا۔ ہم آج مردہ ہے اور زندہ لاشیں ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگا دینا، ایک دوسرے سے دوریاں۔ بھائی فتووں کو بعد میں لگانا، پہلے انسان تو ہے نا، انسان، آپ اور میرا رشتہ انسانی رشتہ ہے، اس رشتے کو مجروح مت کرو، اس رشتے کی پاسداری کرو۔ اگر انسانیت کا رشتہ رہے تو تیرا دین تجھے فائدہ دے گا، نہیں تو اسی دین کے ذریعے تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بالکل ایسا ہی، ہم نے دین کو اسیر بنایا ہے جہالت کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں پر پڑھنے لکھنے یا تحقیق کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ہمارے اس قاری نے کہا ہے، جی آپ کے قاری کی علمیت کیا ہے، اس بیچارے نے پڑھا کیا ہے، وہ ایک فتویٰ دے گا اور پوری قوم اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ تو ہمیں اس دور میں خصوصاً آگے بڑے، مطالعہ کرے، تحقیق کرے۔ ایک مسئلہ آپ میرے بارے میں ایک بات سنیں تو براہ راست مجھ سے پوچھے، یا کوئی دینی مسئلہ ہے تو ایک مذہب کو نہ دیکھو، تحقیق کرو، بھائی ان کی دلیل کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، کس کی دلیل میں جان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا مذہب ہے اس وجہ سے میں قبول کروں گا، نہیں، بالکل بالکل، مذہب کو بعد میں رکھو، پہلے ایک
آزاد فکر کے ساتھ دیکھو کہ دلیل میں کتنی جان ہے۔ بالکل۔ تو ابھی ہمیں تحریک رجوع الی القرآن کی شدید ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور اس کو بھرپور انداز سے آپ بھی جو آپ میں قدرت ہے قرآن تو زندہ ہے، قرآن تک جا کر معاشرے کو زندہ کرے۔ بالکل بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا، ہم خود زندگی لیں قرآن سے۔ اچھا صاحب، میں آخری ایک سوال کروں گا، میں نے بہت ٹائم لیا، آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ مہمان ہیں اور آپ نے انتہائی تحمل اور اس کے بعد مجھے اتنا ٹائم دیا، میں اسی کا آپ کا بہت وہ ہوں۔ آخری میں ایک سوال یہ کروں گا، جیسے ہم ہندوستان پاکستان میں دیکھتے بہت سے ایسے لوگ نکلے اور جنہوں نے روایتی اپنے مکتب سے بغاوت کی اور قرآن فہمی کی ایک نئی راستہ، ایک نئی روایت ڈالی۔ جی۔ تو ایران نے بھی ہم ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، آیت اللہ برقعی صاحب کا نام آتا ہے، علمدران صاحب کا نام آتا ہے، ابھی آج کل جو تہران میں آیت اللہ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ طباطبائی جو آیت اللہ طباطبائی کے نواسے ہیں، تو اس طرح وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے کاموں سے، تو ان کا مین اسٹریم تشیع سے کیا آپ کو لگتا ہے تفسیر میں کوئی انحراف وغیرہ اس قسم کی کوئی باتیں ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا کام نظر سے گزرا ہے آپ کے؟ دیکھو میں نے جو تجربہ کیا، دیکھو فہم قرآن کو سمجھے بغیر تفسیر کریں گے تو بہت سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ فہم قرآن کے مراحل کو سمجھے بغیر وہ عبور کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو سستی شہرت کے لیے بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے، اس سے مذہب کے لیے کیا نقصان ہے، خود دین کے لیے کیا نقصان ہے، یہ لوگ سمجھنے سے عاجز ہے۔ بعض قرآن کی آیتیں ابھی تک فہم بشر سے بہت اونچائی پر ہے، ہمارے فہم کو قرآن تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ مثال کے طور پر ابھی بعض لوگوں نے جو جن کہا کہ یہ توہم ہے، حالانکہ سر سید احمد خان وغیرہ نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، تفسیر ہے، اور آج بھی وہ روشن خیال لوگ کہتے ہیں کہ یہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حالانکہ آج بھی اگر آپ مکہ جائے، خدا آپ کو توفیق دے، نصیب کرے، مکہ مدینہ اتباط عالیات، تو آج بھی مکے میں مسجد جن موجود ہے۔ اگر آپ کوفہ جائیں گے، آج بھی باب ثعبان موجود ہے، امیر المومنین مسجد کوفہ پہ خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک اژدہا آتا ہے، لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ مولا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم تک آ رہا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد سیدھا آیا، ممبر کے قریب آ کے مولا کے کانوں میں کچھ کہا، مولا نے اسے کچھ فرمایا، اس کے بعد دوبارہ چلا گیا۔ اب اس کے جانے کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے پر آ گئے تو خطیب ممبر سلونی سے پوچھا کہ جو سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں، کہا مولا یہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ فرمایا یہ جن تھا جو اژدہا کی شکل میں آیا اور کچھ مسائل پوچھنے آیا، تو ہم نے ان کے اختلافات کا حل بتا دیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ائمہ معصومین ہے، یہ پیغمبر اور یہ انسانوں اور جنوں سب پر حجت خدا ہے۔ آج بھی مسجد کوفہ میں باب ثعبان موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو ناقص ذہنوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو جو ہے نا کوئی نام دے کر جو ہے نا جان چھوڑاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خود شیطان جن میں سے ہے۔ آج ہم جتنا بھی خسارے میں ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار نہیں ہوتا۔ سر میں درد ہو تو درد تو نظر نہیں آ رہا ہے، کیوں گولی لے رہا ہے، کیوں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے؟ انکار کرو نا، درد نہیں ہے۔ تو دیکھو بعض چیزیں تو کیا کرے، ان کو بہرحال پیدل چل رہے ہیں۔ بالکل، تو ایسے لوگ ہیں، بالکل ہے، بہت سارے ہیں۔ بالکل جی بالکل۔ چلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت، چونکہ مجھے بہت یہ تھا کہ میں ایسے کوئی عالم، کوئی اسکالر جو قرآن پر پی ایچ ڈی اور قرآنیات پر مہارت،
تو اس کے حوالے سے تفسیر اور اس سے متعلق بہت ساری پوری ایک دنیا ہے، صحیح، بالکل، اور وہ وسیع اور عریض دنیا ہے، بالکل. تو اب اس میں اتنے وہ ہیں سوالات میرے کافی تھے. میرا خود بھی بہت دلچسپی کا مضمون ہے قرآن اور قرآنیات، بہت اچھا. تو اس حوالے سے مجھے یہ تھا کہ ایک ایسا عالم، تو آپ احباب بھی دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے ایک صرف روایتی عالم نہیں، ایک PhD ڈاکٹر آیت اللہ لیول کے، ان سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور طالب علم کے انتہائی غیر علمی سے کچھ سوالات تھے. بہرحال اب میں تو طالب علم اسی طرح سوال کرتا ہے، لیکن آغا صاحب آیت اللہ صاحب ڈاکٹر صاحب کی نوازش ہے کہ انہوں نے بہت ہی علمی، فکری اور عالمانہ ان چیزوں پر گفتگو کی ہے. تو ہم انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، اور ابھی نہیں تو پھر انشاءاللہ آغا صاحب سے ہم زوم وغیرہ پہ بھی بات میں اس قسم کے کچھ موضوعات پر میں ان سے ٹائم لیا کروں گا جیسے ان کے لیے سہولت ہو، اور آپ سے انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی ہم آپ سے کچھ استفادہ کریں گے، براہ راست آپ سے بات کریں گے، اور ایک دو اور پروگرام بھی ہم آپ سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہو گئی کہ آپ جستجو کے راہ میں ہے اور ایک حقیقت آشنا انسان ہے. ایک حقیقت، دیکھو ایک طالب علم یہی ہے، حقیقت کی تلاش. ٹھیک ہے نا، یہی سب سے قیمتی زندگی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے حوصلہ افزائی کی، حوصلہ افزا کلمات کہی، یہ میرے لیے بہت قیمتی کلمات. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی ہم بہر آفرین کہتے ہیں کہ اسی قرآنی راہ میں آگے چلتے رہے اور لوگوں کے اذہان کو روشن کرتے رہے قرآنی نور سے. تھینک یو، بہت انشاءاللہ.